بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کہانی ہب میں آج آپ کو ایک جادوئی آئینے کی کہانی سنائی جائے گی۔ یہ ایک ایسا جادوئی آئینہ ہے جو کسی کی بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ سچی کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کہانی ہب پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر کہانی ہب سے جڑ جائیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ اس نے اٹھتے ہوئے رنگ کی لکڑی کی ایک بے رونق سی بینچ پر اپنی انگلیوں سے بے ہنگم سے سر بجاتے ہوئے بے قراری کے عالم میں اس کالے رنگ کے پراسرار سے دروازے کی طرف دیکھا جس کا بیرونی دروازہ باہر سے کافی دیر سے بند تھا۔ اس کی اضطرابی نظریں کافی دیر سے وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگلا نمبر اس کا نہیں ہے اور اس کی باری آنے میں ابھی کافی وقت لگے گا، لیکن وہ اس کمرے سے نکلنے والے شخص سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جس کشش میں کھینچ کر وہ اپنا اتنا قیمتی وقت یہاں نکال کر لایا ہے، وہ کیا واقعی میں سچ ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اکھڑے ہوئے پلسٹر کی چبھتی ہوئی دیوار سے کمر ٹکا لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے قیمتی کپڑے اس مٹی سے اٹی دیوار سے لگ کر خراب ہو رہے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ عام حالات میں وہ ایسی پسماندہ جگہ آنا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ جگہ اس کی شان کے خلاف تھی، لیکن اس کا تجسس زبردستی اسے کھینچ کر یہاں لے آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی رولیکس کی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی یہاں آئے، لیکن اس کا شوق کم نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے اپنا آئی فون نکالا تو اس کی سیکرٹری کا فون تھا۔ سر، سلک ٹریڈرز والوں کے ساتھ آج آپ کی میٹنگ ہے۔ سر غفور اور ان کے سٹاف کے لوگ میٹنگ کے لیے آ چکے ہیں اور سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی کال ریسیو کی تھی تو سیکرٹری نے کافی پریشانی کے عالم میں کہا تھا، میٹنگ کینسل کر دو، میں بزی ہوں۔ اس نے انتہائی شان بے نیازی سے کہا تو جواباً پہلے تو ایک لمحے کو دوسری طرف سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سیکرٹری نے بوکھلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے اپنی سیکرٹری کی بغیر سنے فون کاٹ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بات سن کر اس کی سیکرٹری سمیت اس کا سارا سٹاف شوق میں آ گیا ہوگا۔ کام کے معاملے میں وہ بہت اسٹرکٹ تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس میٹنگ کے کینسل ہونے کی وجہ سے اسے کتنا بڑا نقصان ہوگا، لیکن اس وقت وہ جس شوق میں مبتلا تھا اسے فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑتے ہوئے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا تو اسے دروازے میں کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم کے لیے چمک اٹھیں۔ اگلے ہی لمحے دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ وہ ایک دم جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر سے ایک 24-25 سال کا نوجوان لڑکا نکلا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، سانسیں مدھم تھیں اور وہ شدید گہرے صدمے کے عالم میں لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس لڑکے کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ وہ ایک دم اس کی سائٹ پر کھڑا ہو گیا اور لڑکے کی جانب لپکا۔ سنو، کیا یہ سچ ہے کہ اندر کمرے میں جو جادوئی آئینہ ہے وہ واقعی میں مستقبل دکھاتا ہے؟ اس نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انتہائی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا تھا۔ جواباً اس لڑکے نے اپنا سر اٹھا کر ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ یہ جادوئی آئینہ واقعی میں مستقبل دکھاتا ہے، ایک ایسا ہولناک مستقبل جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے لوگوں کو ان کی تاریک منزل کے بہت قریب لے آتا ہے، اور انسان کافی افسوس ملنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش وہ اپنی جلد بازی میں مستقبل پر پڑے اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا تو ایک خوشحال مستقبل کی آس میں اپنا حال تو تباہ نہ کرتا۔ وہ لڑکا ٹرانس کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ اس لڑکے کی آواز رندھی ہوئی محسوس ہوئی جبکہ وہ اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تم کیا بول رہے ہو۔ اس کی بات پر اس لڑکے نے خلاؤں سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور بہت پراسرار سے انداز میں مسکرانے لگا۔
سمجھ جاؤ گے جب اس پراسرار آئینے کا ہولناک اسرار دیکھو گے تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ نہ سمجھو۔ وہ ہولناک حقیقت جو قدرت نے تم سے مخفی رکھی ہے، یہ جادوئی آئینہ نہیں ہے، یہ منحوس آئینہ ہے۔ اس لڑکے نے بولتے بولتے بہت پر اسراریت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک بار اس جادوئی آئینے میں اپنے مستقبل کی منحوس شبہ دیکھ لی تو میری طرح تم بھی پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے، اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا تھا، اور ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ کچھ دیر الجھا سا کھڑا اس لڑکے کو سوچتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اپنے کندھے چھٹک کر بے پرواہ سے انداز میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اپنا مستقبل تو دیکھ لیا اور ہمیں بیٹھ گیا نصیحت کرنے۔ چہرے سے ہی نحوست ٹپک رہی تھی۔ اسے تو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس کا ماضی بھی منحوس رہا ہوگا، حال بھی منحوس گزر رہا ہے، اور مستقبل میں بھی نحوست کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، بھائی میں تو ضرور دیکھوں گا اس جادوئی آئینے میں اپنا عکس اور جانوں گا کہ میرے مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے لبوں پر پراسراریت بھری مسکراہٹ رقص آور ہو گئی۔ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ وہ بہت ہی بڑا بزنس مین تھا۔ بزنس ٹائکون میں اس کا نام بہت بڑا تھا۔ پیسے کی چھنکار اور جوانی کے مچلتے جذبات نے اسے اپنی ذات کا شاہ بنا دیا تھا۔ اس کے دن دھوپ کی نرم گرم کرنوں کی طرح سنہرے تھے، جو شب شراب اور شباب کے حسن دل فریب خوشبو اور تتلیوں کی شوخ بھیگے رنگوں کی مانند رنگین تھیں۔ وہ اپنی ذات کا بادشاہ تھا۔ اس کی ہر خواہش اس کے دل میں اٹھنے والی ہلکی سی کسک کی محتاج تھی۔ جو حسن اس کی آنکھوں کو بہا جاتا تھا وہ اسی رات اس کی شب کو مہکا دیتا تھا، لیکن اس کا ایک پراسرار شوق تھا جو اسے بے چین کیے رکھتا تھا، اور وہ شوق تھا اپنا مستقبل جاننے کا شوق۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مستقبل اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس شوق کی تکمیل کے لیے اس نے بڑے بڑے پامسٹ کو ہاتھ کی آڑی ترچھی لکیریں بھی دکھائی تھیں، الجھے بالوں والے میلے سے نجومیوں کے پاس چکر لگائے تھے، اور اپنے اسی شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہاں آیا تھا، جادوئی آئینے میں اپنے مستقبل کا عکس دیکھنے اپنی کروڑوں کی میٹنگ چھوڑ کر۔ یہ جگہ شہر کے ایک بہت پسماندہ سے علاقے میں تھی۔ وہ بڑی مشکل سے لوگوں سے پوچھ کر یہاں پہنچا تھا۔ یہ بہت تنگ اور بوسیدہ سا کمرہ تھا۔ وہاں اس کی طرح کے اور بھی لوگ موجود تھے جو اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھے، جن میں زیادہ تر تعداد جوانوں ہی کی تھی۔ اس کی باری آنے والی تھی جبکہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنا نروس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اس کنفیوژن سے نکلنے نہیں پایا تھا کہ اس نے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا۔ دروازہ کھل گیا اور اندر سے ایک لڑکا نکلا، گمسم سے انداز میں جانے لگا۔ اس کے انداز سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ گہرے صدمے میں ہے۔ اس کی باری آ چکی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کے باہر انتظامیہ کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر آ گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ نہ جانے کیوں خوف کے مارے اس کی سانسیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ کمرہ بہت تنگ تھا اور چاروں طرف لال رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو بے رنگ بے روغن دیواروں سے لپٹی وحشت میں مزید پراسراریت سی پیدا کر رہی تھی۔ اسے اس ماحول سے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن اس کے شوق اور تجسس نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ سامنے ہی وہ جادوئی شیشہ نصب تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بے ترتیب دھڑکنوں اور سست قدموں سے چلتا ہوا اس آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اس کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اتنے میں آئینے سے ایک تیز رنگ کی روشنی نکلی جیسے کیمرے کی فلیش لائٹ سے نکلتی ہے۔ اس کی آنکھیں ایک دم خود بخود بند ہونے لگیں۔ اگلے لمحے اس نے جیسے ہی اپنے آنکھیں کھولیں، چندیاتے ہوئے ایک آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ وہ اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس قدر مدھم ہو گئی تھیں
کہ اسے لگا کہ اس کا دل ہی بند ہو جائے گا۔ اس کے پورے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جادوئی آئینے کا عکس نظر آ رہا تھا، جس میں ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں زخموں سے چور اسٹیئرنگ پر سر دیے وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ابھی وہ خوف سے سکڑی آنکھوں سے یہ ہولناک عکس دیکھ ہی رہا تھا کہ اس جادوئی آئینے کا عکس تبدیل ہوا، اور اب وہ جو منظر اس کے سامنے تھا اسے دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں، جس میں وہ کفن کی چادر اوڑھے زندگی کی رمق سے بے رونق آنکھوں پر موت کی چادر اوڑھے پڑا تھا۔ اس نے اپنی چیخیں روکنے کے لیے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنے میں جادوئی آئینے پر سے وہ ہولناک عکس غائب ہو گیا اور آئینے پر ایک سطر نمودار ہوئی۔ جادوئی آئینہ آپ کا یہ مستقبل بتاتا ہے کہ آپ 1 سال بعد کار حادثے میں اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ خوف سے سکڑی آنکھوں نے یہ سطریں پڑھنے کے بعد دیوانہ وار اپنا سر نفی میں ہلانا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آئینہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، میں نہیں مر سکتا۔ وہ صدمے کے عالم میں بے ربط جملوں میں بڑبڑاتا ہوا جلدی سے کمرے سے نکل آیا۔ اس کا پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک نوجوان لڑکا جلدی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ آپ نے اس جادوئی آئینے میں کیا دیکھا؟ ایکچولی میں اندر جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز مجھے بتائیے نا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا اس کی حالت سے بے نیاز بولتا ہی چلا گیا۔ یہ بھی بھڑک اٹھا، جھوٹ دکھاتا ہے آئینہ، سب کچھ بکواس ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ جنونی انداز میں زور زور سے چلانے لگا تھا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ یہ جادوئی آئینہ جو کچھ دکھاتا ہے وہ سب سچ ہوتا ہے۔ اس لڑکے کی بات پر اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو اور کوئی اسے زور زور سے دبا رہا ہو۔ ملک الموت کے قدموں کی دھمک اسے بہت قریب سے سنائی دینے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں زور زور سے چیختے ہوئے سامنے کھڑے لڑکے کو دھکا دیا اور بدحواسی کے عالم میں لرزتے قدموں سے بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ٹھنڈا جسم قبرستان کے حشرات الارض سے بھری زمین پر جھولے میں رکھا تھا۔ اس کی بے رونق آنکھیں بند تھیں، جبکہ ناک میں روئیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ وہ کالی موت کا سفید لباس اوڑھے مردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا، اور اس کی قبر کا کالا گڑھا کسی خطرناک اژدہے کی طرح منہ کھولے اسے نکل جانے کے لیے ندیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے نم آنکھوں سے اس کے مردہ جسم کو اٹھایا اور تکبیر پڑھتے ہوئے اسے قبر نام کے اس خوفناک اژدہے کے منہ میں ڈال دیا اور اس کے وجود خاکی پر خاک ڈال کر اس کا منہ بند کرنے لگے۔ وہ ایک زوردار چیخ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ 1 سال بعد کار حادثے میں مرنے کی بجائے ابھی ہارٹ فیل ہونے سے مر جائے گا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے زور زور سے گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دیں۔ اپنا شاندار سا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا اسے قبر کا گڑھا لگ رہا تھا۔ اپنا نرم و ملائم بستر اسے حشرات الارض سے بھرا بنجر خاک کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ جب سے جادوئی آئینے میں اپنا ہولناک مستقبل دیکھ کر آیا تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ موت کسی خوفناک اژدہے کی مانند اسے نگلنے کے لیے بہت تیزی سے اس کے قریب آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اپنی وحشت ناک موت کو سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نبض پھٹ جائے گی یا پھر وہ پاگل ہو جائے گا۔ تمام رات اسے یہ سوچ سوچ کر نیند نہیں آئی تھی کہ نہ جانے موت کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ اتنے میں فضا میں فجر کی اذانوں کی آواز گونجی تو وہ بوجھل قدموں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ کر واش روم میں گھس گیا۔ اس نے نل کھولا اور وضو کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ وضو کر رہا تھا۔ وہ وضو کرنے کا طریقہ بھی بھول گیا تھا۔ جیسے تیسے اس نے وضو کیا اور امی کے کمرے سے جائے نماز لے کر آیا اور مصلی بچھا کر نہ جانے کتنے سالوں بعد اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ چھوٹا تھا
تو امی اسے ڈانٹ کر نماز پڑھا دیا کرتی تھیں، لیکن جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد آج شاید پہلی بار اس نے نماز پڑھی تھی۔ جب اسے اس کی موت یاد آئی تو بچھڑا ہوا رب یاد آ گیا تھا۔ جیسے تیسے اس نے نماز پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے تو اپنی بدعمالیاں یاد کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اپنے آنسوؤں کے عکس میں اپنا ماضی دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی راتیں اس نے گناہوں میں گزارتی تھیں، کتنی ہی تتلیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلا تھا، کتنے لوگوں کے دل دکھائے تھے، نہ جانے کس کس کا گھر اجاڑا تھا، کس کس کی عزتیں تار کی تھیں۔ رو رو کر وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر مصلی پر بیٹھا اپنے رب سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے۔ روتے روتے اسے صبح ہو چکی تھی۔ جب وہ مصلی سے اٹھنے لگا تو خود کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ موت کا خوف بھی قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آفس کے شاندار سے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھے بغیر کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک شوق سی آواز آئی، ڈارلنگ تم کل رات کہاں تھے؟ یاد ہے نا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل رات تم میرے ساتھ گزارو گے۔ دیکھو تو ذرا آج چاند بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں تو کل بھی تمہارا انتظار کرتی رہی مگر تم آئے ہی نہیں۔ دوسری طرف سے ماریا نے اس سے محبت بھرا شکوہ کیا تھا۔ اس نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور ماریا کی کال منقطع کر دی۔ فوراً ہی اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تاکہ ماریا اسے دوبارہ کال نہ کر سکے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنی زندگی کا بچا ہوا یہ سال اپنے رب کی محبت میں گزارے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی ایک امپلائی شہلا بے بسی کی تصویر بنے اس کے کمرے میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں اپنی امی کی جان بچانے کے لیے آپ کی یہ ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس آپ میری امی کے آپریشن کے لیے مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کے پیسوں کا بدلہ اپنے جسم سے چکانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اذیت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بری طرح سے روتے ہوئے سر جھکا کر کہا تھا۔ شیلا کی بات پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے خود سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اس نے ایک مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند پیسوں کے عوض اس کی عزت کا سودا کرنا چاہا تھا۔ نہیں شہلا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مینیجر سے بات کر لوں گا، تم اس کے پاس چلی جاؤ اور اپنی امی کے علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے لے لو، اور اس کے بدلے میں میرے لیے صرف اتنا کر دو کہ مجھے دل سے معاف کر دو۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ ہاتھ جوڑی شہلا سے کہا تھا، جو اسے حیرتوں کے سمندر میں غرق چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر اسلم پر پڑی تھی جو ٹیبلز پر چائے سرو کر رہا تھا۔ وہ اس کے آفس کا پین تھا اور کل اس کی ٹیبل پر غلطی سے چائے گرا دینے کے باعث نہ صرف اس نے اسے بے انتہا ذلیل کیا تھا بلکہ رکھ کر اس کے منہ پر 2 کرارے تھپڑ بھی لگائے تھے۔ وہ پین کے پاس چلا گیا۔ اسلم، اس کے پکارنے پر وہ ایک دم پیچھے مڑا اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا کہ مبادا وہ پھر سے تو اسے جھاڑ پلانے نہیں آیا۔ میں نے کل تم سے بہت بدسلوکی کی تھی، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سوری، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے یوں سر جھکا کر معافی مانگنے پر اس کا پین تو صدمے میں ہی آ گیا، جبکہ اس کا پورا اسٹاف اپنا کام چھوڑ کر حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ انہیں تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے خڑوس باس کو اپنے اسٹاف کو ذلیل کرتے ہی دیکھا تھا۔ وہ تو بڑے سے بڑے مینیجر کو بھی کھڑے کھڑے ذلیل کر دیتا تھا۔ آج پہلی بار اپنے سلوک کی اس نے معافی بھی مانگی تھی، وہ بھی ایک معمولی سے پین سے۔ اس کے مزاج میں آئی اس خوشگوار تبدیلی سے اس کا پورا اسٹاف بے حد خوش تھا۔ اس کا رویہ سب کے لیے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تو ایک بوڑھی عورت ہاتھ پھیلائے اس سے بھیک مانگنے آ گئی۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں جتنے بھی پیسے آئے وہ نکال کر بوڑھی عورت کو دے دیے۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی کی اس طرح مدد کی تھی، ورنہ آج تک اس نے بھیک مانگنے والوں کی بے عزتی ہی کی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو
1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ صرف کچھ ہی مہینوں میں اس نے خود کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے کلین شیو چہرے کی جگہ خوبصورت سی داڑھی آ گئی تھی، جس نے اس کی وجاہت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ اس نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کر دی تھی اور قرآن پاک بھی شروع کر دیا تھا۔ اپنی دولت پر بندھے لالچ اور ہوس کے بند کھول کر اسے بارش کی طرح غریب لوگوں میں برسانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اندر آئی اس تبدیلی سے اس کی والدہ بہت خوش تھیں اور اپنے خدا کے حضور شکر ادا کرتی تھیں کہ اس نے ان کے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی۔ وہ دبے قدموں گھر میں داخل ہوا تو امی کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ امی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر سے ہٹائے تو سعودیہ کے 2 ٹیکسٹ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ بے یقینی سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ سامان باندھ لیں امی، ہم اگلے ہفتے حج پر جا رہے ہیں۔ اس کے مسکراتے ہوئے یوں انکشاف کرنے پر کچھ دیر تو اسے بے یقینی سے دیکھتی رہیں، پھر انہیں جب یقین آیا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ ہر سال حج کے مہینے میں وہ اپنے بیٹے کی منت سماجت کرتی تھیں کہ وہ انہیں حج کرواتے، لیکن اس کے لیے حج جیسی عبادتوں کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ اس بار ان کے بیٹے نے بغیر کہے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ان کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ اس نے امی کے سر پر بوسہ دیا اور خود بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ سفر کی دعا پڑھ کر خود پر پھونکی اور گیئر کھینچ کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ گھما دیا۔ وہ بالکل معمول کے حساب سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، نہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور نہ ہی اس کے انداز میں ذرا سا بھی خوف یا گھبراہٹ تھی۔ ونڈ اسکرین کے عکس میں وہ 1 سال پہلے جادوئی آئینے میں دیکھا جانے والا اپنا ہولناک عکس دیکھ رہا تھا۔ آج پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ دن آ گیا تھا جس سے متعلق جادوئی آئینے نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ کار حادثے میں دردناک موت مر جائے گا۔ جس دن اس نے جادوئی آئینے میں اپنا یہ ہولناک مستقبل دیکھا تھا، اس رات اپنی موت سے بچنے کی تدبیر کے لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ اب کبھی ڈرائیونگ نہیں کرے گا۔ ڈرائیونگ کرنا تو دور کی بات، کبھی گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے گا۔ اس طرح وہ کار حادثے میں دردناک موت مرنے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن آج وہی دن تھا، وہی دن جب جادوئی آئینے کی پیشین گوئی کے مطابق اسے کار حادثے میں دردناک موت مر جانا تھا۔ لیکن وہ انتہائی اعتماد سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عشق الہی کے رنگ میں رنگ جانے کے بعد اس نے خود کو موت کے لیے تیار کر لیا تھا۔ زندگی کی دی گئی اس 1 سال کی مہلت میں اس نے اتنے نیک کام کر لیے تھے کہ اسے اپنی آخرت سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن مختلف کاموں کے سلسلے میں ڈرائیونگ کرتا رہا، لیکن ایکسیڈنٹ ہونا تو دور کی بات، اس کی گاڑی کسی فٹ پاتھ سے ہلکی سی ٹکرائی تک نہیں۔ رات کو اس کا جنازہ آنے کی بجائے جب وہ خود صبح صحیح سلامت گھر آیا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ کیا جادوئی آئینے کی پیشین گوئی غلط تھی؟ وہ اپنے آپ کو کھنگالنے لگا کہ زندہ بچ جانے پر وہ کتنا خوش ہے، لیکن وہ بالکل نارمل تھا۔ اسے کوئی خاص خوشی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ غمگین تھا، بلکہ اپنی موت کے لیے تیار تھا۔ 2 ہفتے اور گزر گئے لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا جادوئی آئینہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جادوئی آئینے نے اس سے متعلق جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری کیوں نہیں ہوئی؟ اور 2 ہفتے کے بعد 1 مہینہ بھی گزر گیا۔ اس کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ وہ دوبارہ اس پسماندہ سے علاقے میں جا پہنچا، یہ جاننے کے لیے کہ جادوئی آئینے کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اگر بتی اور لوبان کے بونے نے اس کا سواگت کیا۔ اس دن کی طرح آج بھی جادوئی آئینے میں اپنا مستقبل جاننے کے شوق میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پہلو پر پہلو بدلتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھ میں کچھ چلا گیا اور اس کی آنکھ میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور عقبی حصے کی طرف بھاگا، جہاں واش روم کے ساتھ انتظامیہ کا ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا۔ وہ واش روم کے باہر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بیسن میں اپنی آنکھ دھو رہا تھا کہ اچانک اسے انتظامیہ کے کمرے سے آواز آئی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس آئینے میں نظر آتی پکچر کو بدل کر کچھ اور پکچر ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پکچر دیکھ کر لوگ ہم پر شک کرنے لگ جائیں
اور کہیں لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ اس کے اندر بس ایک کیمرہ نصب ہے جو پہلے آنے والی کی شکل کو قید کر لیتا ہے اور پھر مختلف حادثات میں مر جانے والے لوگوں کی تصاویر پر ان کی تصویر کا عکس ڈال کر ان کا ہولناک مستقبل دکھا کر موت کے خوف میں جکڑ دیتا ہے۔ اندر کمرے سے آئی آواز سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جادوئی آئینے کے پیچھے اتنا گھنونا منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ ہنستے مسکراتے زندگی کی رمق سے روشن چہروں کو موت کے خوف میں جکڑ کر نہ جانے انہیں کون سی تسلی مل رہی تھی۔ مارے غصے کے اس کا برا حال تھا۔ اندر 2-3 لوگ شلوار قمیض اور بڑی بڑی داڑھیوں میں ویسے تو بہت دیندار لگ رہے تھے، لیکن اندر سے یہ لوگ کتنے گھنونے تھے یہ سب اچھے سے وہ جان چکا تھا۔ اسے یوں اندر آتے دیکھ کر وہ سب ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے غصے سے پاس کھڑے ایک آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ اتنا برا دھوکہ، اتنا بڑا فریب، زندگی کی رمق سے روشن چہروں کو موت کے خوف میں جکڑ کر کون سی تسکین ملتی ہے آپ کو؟ ارے آپ کو پتہ بھی ہے کہ پچھلے 1 سال سے میں کیسے اذیت ناک شب و روز کاٹ رہا ہوں۔ اس جھوٹے خوف نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس آدمی کا گریبان کھینچتے ہوئے زور زور سے چیخنے لگا جو انتہائی اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو کیا سے کیا بنانے کے لیے؟ صرف 1 سال میں آپ کو شیطان سے ولی بنانے کے لیے۔ اس آدمی کی اس بات پر اس کی گرفت اس کے گریبان سے ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہمارے واعظ دنیا کو ہی اپنی آخرت سمجھ کر آخرت سے بے نیاز ہو جانے والے لوگوں کو چیخ چیخ کر ان کی موت کا یاد دلاتے ہیں، حشر کا ہولناک دن یاد دلاتے ہیں، لیکن اپنی موت کو بھولے زندگی کی رنگینیوں میں رنگے لوگ اس دھوکے باز خوشبو میں بہکتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی راتیں نائٹ کلبز میں گزرتی ہیں۔ شراب اور شباب کے بوجھ تلے وہ ترازو میں گناہوں کے پلڑے کو وزنی کیے جاتے ہیں۔ ہم تو بس عملاً انہیں زندگی کی رنگینیوں سے نکال کر ان کو موت کی خوفناک یاد دلاتے ہیں جسے وہ فراموش کر بیٹھے ہیں، لیکن موت نے انہیں فراموش نہیں کیا، جو دن رات کسی سیاہ اژدہے کی مانند ان کی خوشبو سونگھنے ان کے تعاقب میں ہے، تاکہ لوگ اس خوبصورت زندگی کے دھوکے سے نکل کر اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لیں جیسے کہ آپ نے بنا لیا ہے۔ اس آدمی کی بات پر اس کے ہاتھ سے اس آدمی کا گریبان چھوٹ گیا۔ وہ بے یقینی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا جن کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے باہر نکل آ گیا۔ باہر لوگ ابھی بھی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ ابھی کچھ دیر میں یہ رونق موت کے خوف میں بدل جائے گی، لیکن یہ خوف ان کے بچھڑے رب سے ملانے میں ان کی مدد کرے گا، ان کو آخرت سنوارنے دے گا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل آیا تھا اور کھوئے کھوئے انداز میں ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا جو وہ سامنے سے آتے خطرناک ٹرالر کو دیکھ نہیں سکا۔ ٹرالر نے اس کی گاڑی کو زور سے ہٹ کیا اور اس کی گاڑی کو کچلا بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ جادوئی آئینے میں نظر آنے والے اپنے ہولناک عکس کی طرح ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں زخموں سے چور، خون میں لت پت اسٹیئرنگ پر سر گرائے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بالآخر وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی تھی، لیکن یہ پیشین گوئی اس جادوئی آئینے کی تو نہیں تھی، وہ تو ایک دھوکہ تھا۔ یہ پیشین گوئی تو اس دھوکے باز زندگی نے اس کی ہر سانس کے ساتھ اس کی جانب تیزی سے بڑھتی اس کی موت کے حوالے سے کی تھی۔ جادوئی آئینے میں نظر آتے اس ہولناک عکس اور حقیقت میں صرف اتنا فرق تھا کہ اس تصویر میں جان کنی کے وقت اس کے چہرے پر حسرت اور پچھتاوا تھا، لیکن حقیقت کی اس عکاسی میں اس کے لبوں پر بہت آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا لیے اس دنیا سے نہیں جا رہا تھا، وہ اس ناگہانی موت کے لیے عرصہ دراز سے تیاری کر رہا تھا۔ اپنی موت کے درد سے پتھرائی ہوئی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے دل نے شدت سے ایک آخری حسرت کی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر زندگی کی رنگینیوں میں جکڑے انسانوں کو جادوئی آئینے میں اپنا مستقبل دیکھنے کی وش کرے، تاکہ اپنی موت کو بھولے غافل انسان ایک ہولناک موت کی تیزی سے اپنے تعاقب میں دیکھ کر ایک خوبصورت زندگی کے دھوکے سے نکل کر اپنی ہولناک آخرت کو خوبصورت بنا لیں اور بغیر کوئی حسرت اور پچھتاوا لیے
ایک آسودہ سی مسکراہٹ لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔